حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے ایک شہر حمص میں تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اس بستی کے اندر جتنے غریب جتنے فقیر لوگ ہیں یتیم ہیں ان کے نام لکھ کر کے میرے پاس لائے جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے مطابق جتنے غریب فقیر اس بستی کے اندر موجود تھے سب کے نام لکھ کر لائے گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی ان ناموں پر اپنی نظر کو دوڑایا، ان ناموں کے اندر ایک نام سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو یہ سعید بن عامر کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ہمارے امیر، ہمارے رہنما، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر کا نام غریبوں کی فہرست میں کیسے آ گیا؟ امیر کا نام غریبوں کی لسٹ میں کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور واقعی یہ ہمارے امیر ہیں، لیکن معاملہ ان کا یہ ہے کہ جب ان کے پاس مال آتا ہے سارے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے ہیں، اپنے پاس کوئی مال نہیں روکا کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سن کر کے آپ زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد عباسی سے ارشاد فرمایا، لو کچھ یہ درہم ہے، کچھ مال ہے، ان کو جاؤ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جائیے، ان کو جا کر کے دیجیے، وہ اپنی ضروریات کو اس سے پورا کریں گے۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے وہ قاصد جب مال کو لے کر کے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مال کو دیکھا تو خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جیسے ہی یہ کلمات پڑھے اس کے بعد گھر میں آپ کی بیوی موجود تھی تو بیوی کہنے لگی کہ حضور کیا آپ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرا انتقال تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے ایک ایسی چیز میرے پاس آ گئی ہے کہ جو اس معاملے سے یعنی انتقال سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ دنیا میرے پاس آ گئی۔ اللہ اکبر! غور کرنے کا مقام ہے کہ مال کو دنیا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میرے پاس چل کر کے آ گئی ہے۔ ذرا غور کرو، آج وہ اسلامی بھائی در سے عبرت حاصل کریں جو فقط دنیاوی لالچ، دنیاوی خواہشات میں الجھ کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا اور مال کو حرام انداز سے کمایا اور اس کو جمع بھی کرتے رہے، حلال انداز کو چھوڑ دیا اور مال جو کمایا اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بھی دور رہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر مال کو لیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رات کو گزارنا شروع کر دیا، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں خم کر دیا، رکوع سجود کرتے ہوئے عبادات گریہ بزاری کرتے ہوئے رات کو گزارا۔ اور اس کے بعد جیسی صبح نمودار ہوئی مال کو لیا اور مسلمانوں کے بازار میں نکل گئے۔ بازار میں جانے کے بعد سارے مال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ جو غریب فقیر یتیم تھے ان کو سارے مال کو دے دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ واپس تشریف لائے تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ حضور جو کل مال آیا تھا وہ مال کہاں ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سارا مال غریب و فقیر و یتیم مسلمان بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو بیوی فرمانے لگی کہ حضور اگر کچھ اپنے پاس بھی رکھ لیتے، اپنی ضروریات ہیں، اپنی بھی حاجات ہیں، ہمارے بھی خرچے ہیں، اگر اپنے پاس مال کو رکھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنا، آپ نے فرمایا آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اپنی بھی ضروریات ہیں، اپنی بھی حاجات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کا ابدی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی حور کی یہ شان ہے، اس کا حسن و جمال، اس کا یہ معاملہ کہ اگر اپنے ہاتھ کو دنیا کے اندر اگر وہ ظاہر کرے تو اس کی روشنی کو دیکھنے کی، سنبھالنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو میں دنیا بھی کسی بھی مال کو، کسی بھی چیز کو آخرت کی نعمت سے زیادہ درجہ نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے سارے مال کو قربان کر دیا۔ لیکن آج ذرا غور کرنے کا مقام ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جس معاملے سے گزر رہے ہیں نا، ہم صحیح معنی میں اگر عبادت ریاضت بھی کرتے ہیں تو ہمارے معاملات اس کے علاوہ جھوٹ، ریب و چغلی اور تمام تر خلاف شرع کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔